الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں خانقاہ حنفیہ کوزہ گلی کا یہ پہلا سالانہ اجتماع ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے اور ہمارے شیخ مکرم حضرت جی مولانا الیاس گومن صاحب دامت برکاتہم کی برکت سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ کتنا اچھا موسم ہے، کتنا اچھا علاقہ ہے، سوچا بھی نہیں تھا کہ اس علاقے کے اندر جا کر اللہ اللہ کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ رب العزت کا کتنا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس علاقے کے اندر جمع کیا ہے، اپنے نام کی نسبت سے جمع کیا ہے، ورنہ ہزاروں لوگ روزانہ اس روڈ پر کتنے گزرتے ہوں گے، آتے ہوں گے، جاتے ہوں گے، لیکن سیر سپاٹے کے لیے تو آتے ہوں گے، لیکن اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اس طرح جمع ہوتے ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے، شاید ہی کبھی اس طرح کو موقع ملا ہو۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور آیت کریمہ کا بھی تھوڑا سا حصہ ذکر کیا ہے، تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی، خود سمجھنے کی، آپ حضرات کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری عبادات اللہ رب العزت نے ہر کلمہ کو مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس پر بہت ساری عبادات فرض کی ہیں۔ کچھ عبادات فرض ہیں، کچھ مستحب ہیں، واجب ہیں، نفل ہیں، مختلف ہر عبادت کا مقام ہے اور اس کا مرتبہ ہے۔ اور جتنی بھی عبادات ہیں آپ رات اگر غور کریں گے تو ہر عبادت کا وقت بھی متعین ہے، ہر عبادت کی یا جگہ متعین ہے، اگر جگہ اور وقت متعین نہیں تو اس کی مقدار ضرور متعین ہے۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ اہمیت عبادات کے اندر نماز کو ہے، اور نماز دن کے اندر 5 وقت فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 5 وقت ہیں۔ ان 5 وقتوں کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور سجدہ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس وقت سجدہ بھی نہیں کر سکتے، سجدہ کرنا ممنوع ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرنا یا حج کرنا، حج کے لیے وقت بھی متعین ہے اور جگہ بھی متعین ہے، اس جگہ کے علاوہ حج نہیں ہوتا، اور جب وہ وقت اور موسم نہ ہو تو حج ادا بھی نہیں ہوتا۔ رمضان کے روزے ہیں، 30 دن روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ پورا سال روزے نفل ہیں۔ فرض روزے بھی رکھیں اور روزے کی بھی وقت متعین ہے، صبح سے لے کر شام تک، سحری سے لے کر افطاری تک وقت بھی متعین ہے اور دن بھی متعین ہے۔
اگر نفلی روزے ہیں تو نفلی روزے بھی وقت صبح سے لے کر شام تک متعین ہے، لیکن اس میں بھی کم از کم 2 دن زندگی میں ایسے آتے ہیں سال میں کہ ان 2 دنوں میں آدمی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ عید الفطر کا دن یا عید الاضحیٰ کا دن، یہ 2 دن تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ وہ آدمی کر سکتا ہے، وقت متعین ہے، جگہ متعین ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ آدمی وہ دے گا جس کا مال جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کا ہو جائے اور وہ خود صاحب نصاب ہو، تب زکوٰۃ دے گا۔ لیکن غریب آدمی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو نصاب کا مالک نہیں ہے اس نے کیا زکوٰۃ دینی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں، ایک عبادت ایسی ہے جس کو ہر وقت آدمی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے، ہر متعین، نہ اس کا لیے وقت متعین ہے نہ اس کی جگہ متعین ہے، ہر جگہ بھی کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے، اور اس کی مقدار بھی کوئی متعین نہیں ہے، جتنی چاہے اتنی کر سکتا ہے۔ اس کا نام ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ ذکر جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادات میں سے بہت بڑی عبادات ہے ذکر، اللہ کے نام کو لینا، اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے تنہائی میں یاد کرو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، اور تم مجھے مجمع میں یاد کرو میں تم سے بہتر مجمع میں یعنی اپنے فرشتوں میں یاد کروں گا۔ تو یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کتنا ذکر کرتا ہے، کب کرتا ہے۔ ایک ذکر تو وہ ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور بھی قسم ذکر کی ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي بِالْإِطَاعَةِ وَاذْكُرُكُمْ بِالْعِنَایَةِ، تم مجھے یاد کرو اطاعت کے ساتھ، میں تمہیں یاد کروں گا عنایت کے ساتھ۔ تم مجھے یاد کرو ہر وقت میری عبادت کر کے، میرے حکم کی فرما برداری کر کے، اور میں تمہیں یاد کروں گا، عطا کروں گا، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ ظاہر ہے جب اللہ راضی ہو جائے تو جو آدمی مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے دیکھنے والے لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں دیکھنے والے مجنون سمجھے، اس طرح تم اللہ کو یاد کرو۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ 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 مسجد کے اندر، بازار کے اندر، گھر کے اندر یوں اللہ کا نام لے رہا ہے کہ دیکھنے والے اس کو پاگل سمجھتے ہیں، دیکھنے والے اس کو مجنون سمجھتے ہیں، اس پر ایک جنون طاری ہے ہر وقت اللہ کا نام لینے کا، ہر وقت اللہ کا نام لینے کا۔ جس طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، بڑے بہت بزرگ تھے، تو ایک دفعہ بازار گئے، دیکھا کہ ایک باندی بک رہی ہے اور وہ سستی بک رہی تھی۔ سستی بکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سستی اس لیے بک رہی ہے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سستی سمجھ کے خرید لیا، میں نے کہا لوگ اس کو پاگل اور دیوانی کہتے ہیں اور سستی بھی مل رہی ہے، چلو خرید لیتے ہیں، اور تھوڑے پیسے ہیں، خدمت تو کرے گی، اس کو گھر لے گئے۔ جب اس کو گھر لے گئے، اپنے گھر میں اس نے خدمت کی، دن کو خدمت کرتی رہی، رات ہوئی تو حضرت آرام فرما رہے ہیں اور مصلی پہ حضرت اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ بستر بچایا اور مصلی بچایا اور اس پر کھڑی ہو گئی، وضو کر لیا، بستر بچا لیا، مصلی بچا لیا، اس پہ کھڑی ہو گئی، نفل پڑھے، اللہ سے مناجات کی، اور ایک جملہ کہا، کیا کہتی ہے کہ اے اللہ جو مجھے، اے اللہ آپ کو جو مجھ سے محبت ہے
اس محبت کا واسطہ، آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ۔ یہ جملہ بول رہی تھی تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی آنکھ کھل گئی، تو فرمایا اس طرح نہ کہے، یوں نہ کہے، آپ کو کیا پتا اللہ کو آپ سے محبت ہے یا نہیں ہے، بلکہ یوں کہ اے اللہ جو مجھے آپ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ، تجھے کیا پتا کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے یا نہیں ہے، اتنا تو پتا ہے کہ تجھے اللہ سے محبت ہے۔ تو اس جس کو دیوانی کہا جاتا تھا، جو مجنونہ تھی، جس کو لوگ پاگل کہتے تھے، اس نے کہا کہ حضرت اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو اللہ مجھے یوں مصلی پہ کھڑے نہ کرتے، اللہ یوں مجھے مصلی پر کھڑا نہ کرتے، اپنے نام کی توفیق نہ دیتے۔ تو دوسرا اس کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی یوں مجھے مصلی پہ کھڑا نہ کرتے اور آپ کو میٹھی نیند نہ سلاتے۔ تو جو اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اپنے نام کی یاد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، وہ اللہ کے نام کو لیتا ہے، اللہ کے نام کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ ہمارے شیخ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے، حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں ایک تو یہ مفہوم ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، کیا مطلب کہ یوں ذکر کرو لوگ تمہیں پاگل کہیں، اللہ اللہ یوں کرو بازاروں میں پھرتے ہوئے، چلتے ہوئے، اڑتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے۔ لیکن ایک مفہوم یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یوں اللہ کو یاد کرو، یوں اللہ کو یاد کرو، یعنی یوں اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو۔ آپ حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سنت رسول رکھو، جوانی ہے، 25-26 سال عمر ہے، داڑھی رکھ لو، لوگ کیا کہیں گے؟ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، تو کیا کر رہا ہے؟ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو، سنت سمجھ کر کرو، لوگ کہیں گے تو پاگل ہو گیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اور تو کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ شادیاں ہو رہی ہیں، اپنی شادیاں، جو شادی سادی ہو جائے، جس کے اندر ڈھول نہ ہو، جس کے اندر ڈھول کی تھاپ پہ لوگ ناچنے والے نہ ہوں، سنت کے مطابق شادی کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں رشتہ داری کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا داری کیا ہے۔ یعنی اس طرح اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں مجنون کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ فَاذْكُرُونِي بِالْإِطَاعَةِ کہ تم مجھے یاد کرو میری اطاعت کے ساتھ، ہر وقت ہر لمحہ ہمارا زندگی کا ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی کے بغیر نہ گزرے۔ یہ اللہ کی اصل میں یاد ہے، اصل یاد اللہ کی اطاعت ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی فرما برداری کر گے۔ اللہ کا بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کی فرمانبرداری کس چیز کے اندر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خالق میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اللہ جس نے مجھے رزق دیا ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کر کے۔ فَاذْكُرُونِي بِالْإِطَاعَةِ تم مجھے یاد کرو میری اطاعت کر کے، میں تمہیں یاد کروں گا، بِالْعِنَایَةِ عطا کروں گا۔ آج ہم لوگ دیکھیے تو صحیح، دنیا کے اندر آج بہت سارے ہم لوگ مسائل کا شکار ہیں، بہت ساری باتوں کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر رزق کی برکت وہ اٹھ گئی، ہمارے گھروں کے اندر
بچیاں جوان ہیں، ہمیں رشتے نہیں ملتے، کاروبار ہے وہ بند ہوئے پڑے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہے، بہت سارے مالی نقصانات بھی ہو رہے ہیں، کاروبار ہے ہمیں رزق نہیں مل رہا، کام کاج ہے، اسی طرح ایک چیز نہیں ہے، ہزاروں چیزیں اگر ان کو شمار کیا جائے تو وہ شمار سے باہر ہیں، لیکن یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ ہم اس بات پر توجہ نہیں کرتے، اس لیے وہ دینے والا جہاں سے رزق آتا ہے، جس نے رزق دینا ہے، ہم نے اپنے مالک کو جب ناراض کیا ہوا ہے تو پھر ہمیں رزق کہاں سے پہنچے گا؟ نماز فرض ہے، نماز ہم ادا نہیں کرتے، روزے فرض ہیں، روزے ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اللہ کے نام پر ادا نہیں کرتے، حج فرض ہے، حج ادا نہیں کرتے، پھر ساتھ شکوہ کیا ہے؟ ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بیماریاں بہت ہیں، ہمارے رزق کے اندر تنگی بہت ہے۔ جب ہم نے وہ رزق دینے والے رازق کو ہم نے نافرمانی کر کے ناراض کر دیا ہے تو پھر کیسے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رزق عطا فرمائیں گے؟ ہمیں کیسے عنایت عطا فرمائیں گے؟ میرے محترم دوستو، آج ایک دکاندار ہو تو وہ دکان والا اس نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے، اپنے ملازم کو صبح اٹھتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ جھاڑو دے لو، وہ کہتا ہے ٹھیک، جب پھر دوپہر ہوتی ہے بیٹا جھاڑو دو، کہتا ہے ٹھیک ہے دے لوں گا، پھر کہا، پھر کہا، پھر کہا، پھر کہا، 5 مرتبہ وہ دن میں یوں کہے کہ بیٹا آپ جھاڑو دے لیں، وہ جھاڑو تک دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور دوسرا کام تو دور کی بات ہے، تو مہینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ سر میری تنخواہ دے، تو اس کا دکان کا مالک اپنے ملازم کو تنخواہ کیسے دے گا؟ وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی کے اندر ہے، صبح کی نماز کا وقت ہوا ہم وہ ادا نہیں کرتے، زور ہم سے ختم ہو گئی، عصر قضا ہو گئی اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا، مغرب کو چھوڑ دیا، عشاء کو چھوڑ دیا، دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، پھر ہم کہیں گے ہمارا رزق بند ہو گیا ہے، رزق کے اندر تنگی ہو گئی ہے، ہمارے گاہک نہیں آتے، ہمارے کاروبار کے اندر مندی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں، اللہ کے نام کو راضی کریں، اللہ کا نام لینے کی ہمیں توفیق مل جائے، اللہ کی اطاعت کی توفیق مل جائے، اور یہ اطاعت کی توفیق ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھ کر، اللہ والوں کی نسبت کے اندر ہمیں نسبت مل جائے، نسبت ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھ کر۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ کی توفیق ملے گی۔ یہ صحبت اور مجلس کی تاثیر ہوتی ہے، جیسی مجلس کے اندر بیٹھیں گے ویسے اس کا اثر ہوگا، جن لوگوں کے پاس بیٹھیں گے ان کی باتیں سنیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ یہ دیکھ لینا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس اجتماع کے اندر جمع ہوئے ہیں، اللہ کی باتیں ہوں گی، اللہ کا نام لیا جائے گا، دل سے یہ دل سے ارادہ ہوگا، دل کرے گا کہ میں بھی ذکر کرنے والا بن جاؤں، میں بھی اطاعت کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شیخ، ہمارے شیخ محترم کی سے فیض زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔